علماء اہل سنت، خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، جملہ منتظمین و علماء ربانین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصر والا نہ تور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ منصفی کیجئے چٹائی پر، یہ طریقہ حضور والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء حدیث سنو، حدیث سننے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان بے شک علیہ رحمت و رضوان، سنیت کی جان، بریلویت کی پہچان، علامۃ الزمان، فرید الآبان، منبع العرفان، عالم معنی و بیان، ذو العلم والاتقان، ساحر اللسان، مبطل باطل ادیان، علم کی چٹان، سبحان اللہ بولو مسلمان۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ اعلیٰ حضرت جو کہ منقولات میں بحر ذخار ہیں، بے شک۔ وہ اعلیٰ حضرت جو کہ معقولات میں دریائے ناپیدا کنار ہیں، واہ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت جو مجدد علی الاطلاق ہیں، واہ سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت جو امام اہل سنت فی الآفاق ہیں، سبحان اللہ بے شک۔ وہ اعلیٰ حضرت جو تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو ہے، واہ سبحان وہ اعلیٰ حضرت جو باطل کو چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر ہے، بے شک۔ وہ اعلیٰ حضرت جو رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو باطل شکنی میں حیدری شمشیر ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو مجدد میت ماضیہ ہے، مؤید ملت طاہرہ ہے، صاحب تصنیفات کثیرہ ہے، فانی فی اللہ، باقی باللہ، پیشوائے ذکر اللہ، عاشق رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان، مجدد اعظم عالم اسلام، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے میلاد نبی کے صدقے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی جلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا
کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک باقر گنج بریلی شریف کا مشہور و معروف محلہ ہے، اور اس محلے میں اس عظیم الشان کانفرنس میں میری پہلی تقریر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے سہارے، علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے تقریر ایسی ہو جائے کہ آپ اس جلسے میں بھی جھومیں، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں، اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ بے شک۔ شاعر اسلام توتی چمن رضا شاہکار ترنم حضرت نعیم رضا صاحب قبلہ نے نعتخوانی منقبت خوانی کا حق ادا کر دیا، بہت خوبصورت آواز، بہت شاندار انداز، بہت خوب کلام سے مولانا نعیم اختر نے آپ کو محظوظ کیا۔ شاعر اسلام حضرت نور العین صاحب قبلہ نے اپنی مترنم اور دلکش آواز سے آپ کے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ فرمایا۔ نقیب عرس اعلیٰ حضرت، ناظم عرس اعلیٰ حضرت، یہ خوش بختی ہے حضرت قاری یوسف رضا صاحب کی کہ 3 سال سے عرس اعلیٰ حضرت میں قاری یوسف رضا کی نظامت ہو رہی ہے، اور نظامت اتنی شاندار ان کی ہوتی ہے کہ ان کو عرس اعلیٰ حضرت میں نظامت کا حق حاصل ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو نقیب عرس اعلیٰ حضرت ادیب شہیر عالم بے نظیر حضرت قاری یوسف رضا کی خوبصورت نظامت، اور ادیب شہیر عالم بے نظیر عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی رضوان احمد نوری کی خوبصورت قیادت میں یہ جلسہ اب تک 11:15 بجے تک 100% کامیاب ہے۔ دیگر معزز علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہے علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ، علامہ عبدالسلام صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء کرام ہیں، آپ ان کی زیارت کیجئے، اپنے قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ کیجئے۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار سب مل کر کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ مفتی رضوان نوری کی دعوت محبت پر آج کی اس جلسے میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے میری۔ میں چاہوں گا کہ تقریر ماہ نور کی مناسبت سے ہو، میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے ہو، تاکہ آپ کے ایمان میں بھی روشنی پیدا ہو اور عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ میں مسلک اعلیٰ حضرت کے تناظر میں میلاد مصطفیٰ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے ایمان کی کھیتی ہری بھری ہوگی، عشق رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے مل کر سب بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ دیا، اے دیوانوں پروانوں فردانوں مستانوں، کائنات کی ہر شے میلاد نبی کے صدقے میں ہے۔ علماء کرام سے آپ پوچھئے، میلاد عربی کا لفظ ہے اور اردو میں میلاد کا معنی ہے پیدائش، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و زمان کو پیدا نہیں کرتا، مکین و مکان کو پیدا نہیں کرتا، چنین و چنا کو پیدا نہیں کرتا، عرش و کرسی لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں بیت المعمور سدرۃ المنتہا تحت الثری کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں شمس و قمر برگ و ثمر خشک و تر جن و بشر شجر و حجر لال و گوہر کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں جن و انسان حور و غلمان جنت رضوان دونوں جہان کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں حیوانات نباتات جمادات
ذات اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا؟ سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی، پہاڑ کی بلندی، آفتاب کی تابانی، چاند کی درخشانی، پھولوں میں مہک، کلیوں میں چٹک، کائنات کی ہر شے آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے. ذرا زور سے بول دینا سبحان اللہ سبحان اللہ. صداقت میلاد نبی کے صدقے میں، عدالت نبی کے صدقے میں، ثقافت، شجاعت، دولت، ثروت، عزت، عظمت، جاہ و جلال، نبوت، رسالت سب میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں. بلکہ آگے بڑھتا ہوں، حضرت آدم میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت شیس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت یحییٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت زکریا میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت ابراہیم میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت اسماعیل میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت موسیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں. کائنات کی ہر شے میلاد نبی کے صدقے میں ہے. اے باقر گنج بریلی شریف میں رہنے والے سنی بھائیوں، جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں یہ زمین بھی میلاد والی ہے، اور جس آسمان کے ہم نیچے ہیں یہ آسمان بھی میلاد والا ہے. اب اگر کسی کو نبی کے میلاد سے چڑ ہو تو اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا کہ اگر تمہیں نبی کے میلاد سے چڑ ہے تو سنو، زمین میلاد والی ہے، آسمان میلاد والا ہے. تم یہاں سے نکل جاؤ، ایسی زمین تلاش لو جو میلاد والی نہیں، ایسا آسمان ڈھونڈ لو جو میلاد والا نہیں. اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر سبحان اللہ. کائنات کی عرش میلاد نبی کے صدقے میں سنو حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث شریف. عن الارباز ابن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وساخبرکم باول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا ملت رات حین وضعتنی قد خرج لها نورا اضاء لها منه قصور الشام الى آخر الحدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کی ہر شے میلاد نبی کے صدقے میں. آقا داتا مابا ملجا شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسول خیر البشر خیر الورا فرماتے اے میرے ماننے والوں دیوانوں پروانوں پردانوں مستانوں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین واہ 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 سبحان اللہ. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. بے شک سبحان اللہ. آقا فرماتے میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں آخری نبی تھا بے جب شک حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے. توجہ چاہوں گا آپ کی، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پیش نظر رکھو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آقا فرماتے میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے. دیکھیے سسٹم کیا، سسٹم کیا ہے، طریقہ کیا ہے. بریلی شریف کا، رامپور کا، مراد آباد کا، غازی آباد کا، حیدرآباد کا، مشیر آباد کا، ظہیر آباد کا، رامپور کا، بلاسپور کا، رائے پور کا، شاہجہاں پور کا، بہار میں، بنگال میں، کشمیر میں، گیا میں، گوا میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ترکستان میں، انگلستان میں، افغانستان میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، پولینڈ میں، موریشس میں، ملیشیا میں، سری لنکا میں، آسٹریلیا میں، زمبابوے میں، چین میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، بھوٹان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سیریا میں، الجیریا میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. سسٹم یہ ہے کہ باپ پہلے ہوتا ہے بیٹا بعد میں. واہ 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 بے شک سبحان اللہ. سسٹم یہ ہے کہ دادا پہلے ہوتا ہے پوتا بعد میں. سسٹم یہ ہے کہ نانا پہلے ہوگا نواسا بعد میں. آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک
حضرت قاری یوسف رضا پیدا ہوئے تو صرف یوسف رضا تھے، ماں باپ کے لیے یوسف رضا، سنبھل والوں کے لیے یوسف رضا، محلے والوں کے لیے یوسف رضا، قاری بعد میں ہوئے، حافظ بعد میں ہوئے، علامہ بعد میں ہوئے، نقیب بعد میں ہوئے۔ حضرت نعیم رضا صرف نعیم رضا تھے، پیدا ہوئے تو صرف نعیم رضا، لیکن شاعر بعد میں ہوئے، حافظ بعد میں ہوئے، قاری بعد میں ہوئے، مفتی رضوان صرف رضوان تھے، جب انہوں نے علم حاصل کیا تو علامہ بعد میں ہوئے، قاری بعد میں ہوئے، مفتی بعد میں ہوئے۔ اور آگے چلو بریلی شریف آ جاؤ، اور بریلی شریف میں آپ رہتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوش بختی ہے آپ کی کہ شہر بریلی میں رہتے ہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا عقیدت سے مسکرا کر اس خوشی سے بولو، اس خوشی میں بولو کہ آپ اعلیٰ حضرت کی نگری میں رہتے ہو، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ باقر گنج والو، اعلیٰ حضرت کی مقبولیت اور عظمت بتاؤں، اگر تم میرے ساتھ بہار چلو، بنگال چلو، اڑیسہ چلو، کشمیر چلو، کرناٹک چلو، گیا چلو، گوا چلو، اگر وہاں کی پبلک کو یہ پتہ لگ جائے آنے والا مہمان بریلی شریف سے آیا ہے تو اللہ کی قسم وہ دستبوسی بھی کریں گے، تمہیں نذرانہ بھی دیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، صوبائی صدر آل انڈیا تحریک تحفظ سنیات حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا سنیت کو بریلی شریف کے ذرے ذرے سے محبت ہے، بریلی شریف کے ذرے ذرے سے محبت ہے۔ توجہ چاہوں گا، سسٹم یہ ہے، باپ پہلے ہوگا بیٹا بعد میں۔ مفتی معین الدین صاحب پیدا ہوئے، صرف معین الدین تھے، مفتی بعد میں ہوئے، علامہ بعد میں ہوئے، استاذ العلماء بعد میں ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضا خان صرف ابراہیم رضا خان تھے، مفسر اعظم بعد میں ہوئے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، حضرت حامد رضا خان صرف حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام بعد میں ہوئے، مصطفیٰ رضا خان صرف مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم بعد میں ہوئے، اختر رضا خان صرف اختر رضا تھے، تاج الشریعہ بعد میں ہوئے، وارث علوم اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئے، فخر ازہر بعد میں ہوئے، قطب زمانہ بعد میں ہوئے۔ اور آگے چلو، احمد رضا صرف احمد رضا تھے، اعلیٰ حضرت بعد میں، مجدد اعظم بعد میں۔ اور آگے چلو، ابو بکر صرف ابو بکر تھے، صدیق بعد میں ہوئے، حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں، عثمان غنی صرف عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں ہوئے، مولا علی صرف علی تھے، حیدر کرار بعد میں ہوئے، حضرت آدم صرف آدم تھے، صفی اللہ بعد میں، حضرت نوح صرف نوح تھے، نجی اللہ بعد میں، حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں، حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں، حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں۔ لیکن ہمارے نبی آمنہ کے بیٹا بعد میں ہے، اور حبیب اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی عبداللہ کے نور نظر بعد میں ہے، اور رحمت للعالمین پہلے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد۔ کائنات کی ہر شے میلاد نبی کے صدقے میں، کائنات کی ہر شے۔ توجہ چاہوں گا، میرے آقا فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے۔ توجہ اور بے چینی دور فرما لیجئے، محبت سے مسکرا کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلومات میں اضافہ ہوگا، پوری توجہ سے میری تقریر کیچ کرنے کی کوشش کریں، تختیہ دل پہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ہمارے نبی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اس عقیدے کے تحت دنیا وہابیت اور دیوبندیت کو غلام اعلیٰ حضرت چیلنج کرتا ہے کہ اس موضوع پہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، عقیدہ یہ ہے کہ نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، توجہ
تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا دیدار کیا جائے. جب دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے محبوب کی آواز سن لی جائے. نوجوانوں توجہ، آواز نہیں سن پاتے تو محبت کہتی ہے اپنی آواز اپنے محبوب تک پہنچا دی جائے. بے شک نمبر ڈائل کرتے آپ خیریت سے ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آواز پہنچاتے ہیں، آواز سنتے ہیں. یہ محبت کے تقاضوں سے مجنو جنگل میں تھا، انگلی سے زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا. کسی نے دیکھا اور پوچھا اے مجنو شہدہ چیستی مین اویسی نامہ بہرے کیستی، اے مجنو تو زمین پہ کس کو خط لکھ رہا؟ ابھی ہوا چلے گی تیرا خط مٹ جائے گا، الفاظ مٹ جائیں گے، تحریر مٹ جائے گی. مجنو بولا نام لیلا مشکمی کنم خاطر دلہ تسلی می دے ہم، میں کسی کو خط نہیں لکھ رہا ہوں، لیلا کا نام زمین پر لکھ کر بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں، بے چین دل کو چین دے رہا ہوں. سکون ملتا ہے مجھے، راحت ملتی ہے مجھے، آرام ملتا ہے مجھے جب میں بار بار ذکر کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا ہم سنیوں کو جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دولت سے زیادہ، ثروت سے زیادہ، جاہو جلال سے زیادہ، زمین جائیداد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، اپنے نبی سے محبت ہے. محبت کہتی ہے کہ نبی کا دیدار ہو جاتا تو قسمت کی معراج ہو جاتی. جب دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے کاش نبی کی آواز سن لیتے تو سماعت کی معراج ہو جاتی. آواز نہیں سن پاتے تو محبت کہتی ہے کہ جلسے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھو اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں. بلکہ ان کی قوت سماعت کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے بندے لالے کا رب. سرکار حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ، سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. محبت سے مل کر بولے، ماں باپ کے نام پر مسکرا کر بولے سبحان اللہ. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اور کمیٹی کے جتنے افراد ہیں، کیا نام ہے اس انجمن کا کمیٹی کا؟ جلسہ شان مصطفیٰ زندہ باد. جلسہ شان مصطفیٰ زندہ باد. یا ذرا چینج کر دوں، شان مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد. شان مصطفیٰ کانفرنس زندہ باد. تو آج تقریر میں شان مصطفیٰ ہی پیش کرے گا ذکر اللہ انشاءاللہ. ایمان تازہ ہوگا. تو شان مصطفیٰ کانفرنس کے جتنے منتظمین ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا، انتظام کیا، انشرام کیا کہ ان کے انتظام میں لائٹ بھی بہت شاندار اور مائک بھی بہت شاندار، نقیب بھی سبحان اللہ، خطیب بھی ماشاءاللہ، اور سامعین بھی لاجواب. تو میں کمیٹی کی نظر کرتا ہوں، ایک شریم کے حوالے کرتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. علماء کو دیکھو، یہ وہ علماء ہے کہ عیسادت بزور بازو نے دان بخشت خدائے بخشندہ. میں علماء کے حوالے دو شعر کرتا ہوں کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں. ان کے جیسا خود کو
کو بنانا سب کے بس کی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور مجھے لگتا ہے جو شعر آپ تک پہنچنے والا ہے سننے کے بعد وہی نہیں بولے گا جو سب سے بڑا بخیل ہوگا کہ ہر ہوٹل پہ چوراہے پر مفتی تو مل جاتے ہیں، ہر ہوٹل پہ چوراہے پر مفتی تو مل جاتے ہیں، مفتی اعظم بن کے چمکنا سب کے بس کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر ہوٹل پہ چوراہے پر مفتی تو مل جاتے ہیں، مفتی اعظم بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور جو میری آنے والی گفتگو ہے وہ گفتگو شعر میں قبل از وقت پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے ذرا، پیش کی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشارے سے انگلی کے چاند کو کرنا دو ٹکڑے، ایک اشارے سے انگلی کے چاند کو کرنا دو ٹکڑے، ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ۔ ماشاءاللہ، درود شریف پیش فرما لیجئے، درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعروں کی صدا محفل کو گرم کر دیا۔ کھڑے ہو جائیے، آل رسول تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار سید سہیل ملت، نعرہ تکبیر، نبی اعلی حضرت حضور رضوان میاں صاحب قبلہ، حضور رضوان میاں صاحب قبلہ، پیر طریقت، پیر طریقت، حضور رضوان میاں صاحب قبلہ، حضور رضوان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، شہزادہ صدر العلماء، شہزادہ صدر العلماء حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ۔ آپ لوگ تشریف رکھیے۔ شہزادہ حضور صدر العلماء پیر طریقت علامہ حضور رضوان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی تشریف لا چکے۔ حضرات نے شہزادہ صدر العلماء، شہزادہ مظہر مفتی اعظم ہند حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ رضوان میاں صاحب قبلہ اس وقت تشریف فرما ہوئے، اور آپ کی آمد سے محفل کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت علامہ رضوان میاں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ یہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور پرتوے صدر العلماء بھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ ہے، ہم غلاموں پہ تادیر قائم رکھے، زور سے بولو آمین۔ آمین۔ آگے حضرت زیارت کرو، تقریر میری سنو، ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہے، نعرہ بھی لگائیے گا تو ذرا چھوٹا نعرہ، ذرا محبت سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نعرے میں مسلک اعلی حضرت ضرور شامل ہو، ضرور شامل ہو، ذرا محبت سے مسکرا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت فرماتے اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ،
बनारस में ये शेर मैंने पढ़ा तो एक बदअकीदा खड़ा हुआ, बोला जिक्रुल्लाह कादरी बताओ ये के जरिए आला हजरत ने इशारा किधर किया है, किसकी तरफ किया? मैंने कहा शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन की तरफ। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। जैसे इशारा है प्यारे मुस्तफा की तरफ, तो बदअकीदा बोला आला हजरत ने बरेली में रहकर नबी को ये कहा, आला हजरत ने बरेली शरीफ में रहकर नबी को यह कहा, जबकि नबी मदीना शरीफ में है, गुंबदे खजरा कई हजार किलोमीटर दूर है, 7 समंदर पार है। दूर के लिए वो का लफ्ज होना था, करीब के लिए ये का लफ्ज बोला जाता है। ये करीब है कारी यूसुफ रजा, तो मैं बोलूंगा ये कारी यूसुफ रजा। पीछे जो सामीन खड़े हैं वो दूर हैं, मैं उनके लिए कहूंगा वो प्यारे सामीन जो कुर्सी न मिलने की वजह से मजबूरन खड़े हैं, हाय हाय। तो करीब के लिए ये कलफ्ज बोला जाता है, दूर के लिए वो कलफ्ज बोला जाता है। शायर इस्लाम हजरत नईम रजा ने अभी अभी कहा कि जगह कम है, आपने कहा तो मैंने फौरन जवाब दिया जगह कम नहीं है, लोग ज्यादा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सामीन को सलामत रखे और ज़ौक़ समात को सलामत रखे और सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। मैंने कहा हाँ, मेरे आला हजरत ने बरेली में रहकर नबी को ये कहा है, और मैं गुलाम रज़ा हो, मैं भी बरेली में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, लखनऊ में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, पटना में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, कलकत्ता में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, दिल्ली में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, बॉम्बे में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, बेंगलोर में रहूं तो नबी को ये कहूंगा, चेन्नई में रहूं तो नबी को ये कहूंगा, मंगलौर में रहूं तो नबी को ये कहूंगा, अरे अरे मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा, और कब्रिस्तान में रहूंगा तो नबी को ये कहूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे नबी हुजूर हैं, तवज्जो चाहूंगा, हमारे नबी हुजूर हैं। इधर देखो आप लोग नौजवानों, तकरीर हिफ्ज करके जाना, हमारे नबी हुजूर हैं, बोलो हमारे नबी, हमारे नबी हुजूर हैं, हमारे नबी हुजूर हैं, हमारे नबी। और मुफ्ती साहब से पूछो, अल्लामा से पूछो, हुजूर का और हाज़िरून का दोनों का एक ही मादा है, हज़रून हज़रून, सामने रहने वाला, मौजूद रहने वाला, जो सामने रहने वाला है, मौजूद रहने वाला है, उसको हुजूर कहा जाएगा। अब एक जुमला पेश करता हूँ, बदअकीदे अगर इस शेर पे एतराज़ करे तो आप वही दंदान शिकन जवाब दे देना कि जो दूर होगा वो हुजूर नहीं होगा, और जो हुजूर होगा वो दूर नहीं होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे आका हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते, तभी तो मेरे आला हजरत ने फरमाया, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न हो। तो आका फरमाते, ए मेरे दीवानों परवानों फरदानों मस्तानों, मैं उस वक्त भी आखिरी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के दरमियान थे। और आगे फरमाया आका ने, सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी, मैं तुमसे अव्वले मामलात के ताल्लुक से बताता हूँ, अव्वले हालात के ताल्लुक से बताता हूँ। दावतो इब्राहीम, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उलमा किराम थोड़ी तवज्जो फरमा दें, दानिशमंदों की तवज्जो चाहूंगा। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। तवज्जो चाहूंगा, मैं आपकी नबी करीम का मिलाद जिक्रुल्लाह बयान कर रहा है, और प्यारे नबी ने खुद अपना मिलाद अपनी ज़बान नबुवत से बयान फरमाया है।
اپنا میلاد آقا نے خود اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا ہے. تو میلاد نبی کا ذکر کرنا سنت صحابہ بھی ہے, سنت تابعین بھی ہے, اور سنت رسول العالمین بھی. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. سنت رسول اللہ بھی. خود اپنا میلاد آقا اپنی زبان نبوت سے بیان فرما رہے. ارشاد فرما دعوت ابراہیم, میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے دعا کب کی؟ نوجوانوں توجہ چاہوں گا. تعمیر کعبہ کی تکمیل ہو گئی اور مقام ابراہیم کیا ایک پتھر ہے, پتھر اسی مقام پہ کھڑے حضرت ابراہیم. علماء کی توجہ چاہوں گا, ایک نقطہ آ گیا ہے وہ پیش کرنا ہے اور سامعین کو وہ نقطہ کیچ کرنا ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ پتھر پہ. بولو کہاں کھڑے ہیں؟ پتھر پہ کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ پتھر پہ کھڑے ہیں. حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی تکمیل کے بعد دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا. اے مولا تعمیر کعبہ کی تکمیل ہو گئی, اب ہم میں اپنا رسول بھیج دے, رسولوں کا رسول بھیج دے, خاتم الانبیاء کو بھیج دے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کے میلاد کے لیے دعا کر رہے تھے, نبی کی پیدائش کی دعا کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پتھر, اس وقت حضرت ابراہیم کھڑے ہیں اور تمہارے اوپر کھڑے ہیں. میں توجہ چاہوں گا, جو نقطہ سامنے آیا ہے وہ نقطہ پیش کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پتھر, حضرت ابراہیم گردم تیرے اوپر ہیں, اور اس وقت حضرت ابراہیم نبی کے میلاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو میلاد کے لیے دعا, یہ گھڑی بڑی پیاری گھڑی ہے, یہ ٹائم بہت قیمتی ٹائم ہے, یہ ساتھ بڑی پرنور ساتھ ہے, یہ موقع بڑا قیمتی لمحہ ہے. اے پتھر, میلاد کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے, تو اس لمحے کو اپنے سینے میں جذب کر لو تاکہ قیامت تک کے لیے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا رہے. جب حضرت ابراہیم نے دعا کی اے مولا تو ہم میں اپنا رسول بھیج دے, تو اسی وقت حضرت ابراہیم کے قدم کے دونوں نشان پتھر میں پیدا ہو گئے. وہ نشانات بھی موجود ہے, اور میلاد نبی پہ خوشیوں کا اظہار کرنے والوں کے لیے بشارت ہے, بشارت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. تو آقا نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں, ادھر دیکھو, اور آگے فرمایا بشارت عیسیٰ. اپنا میلاد خدا کا اپنی زبان نبوت سے بیان فرما رہے ہیں, اپنے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے وہی لوگ, وہی جن کو سرکار بلاتے وہ لوگ. خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سربر عالم کا میلاد مناتے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. آقا نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں, اور آگے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت, حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے درمیان فرمایا تھا اے میرے دیوانوں پروانوں فردانوں مستانوں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اے میرے دیوانوں, میں اپنے بعد آنے والے نبی کی تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اس پیارے نبی کا نام زمین پہ محمد ہوگا اور آسمان پہ احمد ہوگا. میرے بعد محمد تشریف لانے والے. آقا نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا, حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایسا نور نکلا, قد خرج لہا نورا اضاء لہا منہ قصور الشام, کہ ایسا نور نکلا کہ نور کی روشنی پھیلتی گئی, پورا مکہ نظر آنے لگا, پورا مدینہ نظر آنے لگا, اور نور اتنا پھیلا کہ حضرت آمنہ خاتون نے مکہ شریف میں رہ کر شام کے محلات دیکھ لیے, شام کے محلات دیکھ لیے. اچھے رضا, پیارے رضا, سچے رضا, اعلیٰ رضا, بالا رضا, نرالا رضا, ہم سب کے رضا امام احمد رضا کی نظر جب اس روایت پہ پڑی تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا کاف گیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں عین شاد, کاف گیسو ہاتھن یا ابرو آنکھیں عین شاد, کاف ہایا عین شاد ان کا ہے چہرہ نور کا, کاف گیسو ہاتھن یا ابرو
شریف والو وہ نور نکلا مکہ شریف سے نکلا ہے، ملک شام کے محلات دکھنے لگے اور اشارہ تھا کہ آج اس نور سے شام کے محلات دکھ رہے ہیں، اب یہ نور مشرق میں بھی پھیل جائے گا، مغرب میں بھی پھیل جائے گا، شمال میں بھی پھیل جائے گا، جنوب میں بھی پھیل جائے گا۔ اللہ کی قسم کائنات کے ذرہ ذرہ میں نور مصطفیٰ موجود ہے، کائنات کے ذرہ ذرہ میں نور مصطفیٰ موجود ہے، فرش میں بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور عرش میں بھی نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ فرماتے میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی سے شام کے محلات دکھنے لگے۔ ادھر دیکھو حضرت حلیمہ سعدیہ، واہ واہ واہ، جب پیارے نبی کو مکہ شریف سے لے کر چلی تو وہ اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں تھی اب رکتی نہیں تھی، وہ اونٹنی جو بیٹھ جاتی تو کھڑی نہیں ہوتی اب بیٹھتی نہیں تھی، اب چلی تو اس برق رفتاری سے چلی، اس برق رفتاری سے چلی، اس قدر اسپیڈ سے چلی، اسپیڈ سے چلی کہ ایک روز پہلے جو دائیاں نکل چکی تھی مکہ شریف سے ان کی اونٹنیوں کو کراس کرتی بھی اونٹنی آگے نکلنے لگی۔ دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ کو حیرت سے دیکھنے لگی اور ساری دائیوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ تیری سواری کو کیا ہو گیا، آج تجھے کیا ہو گیا، کل یہ اونٹنی چلتی نہیں تھی آج رکتی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ وسبح بکرۃ وصیلا۔ دائیوں نے ایک سوال کیا اے حلیمہ سعدیہ کیا مکہ شریف میں جا کر تم نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے سواری کو نہیں بدلا ہے، دیکھو اوپر سوار بدل گیا ہے۔ یہ برق رفتاری، اسپیڈ اور رفتار محمد کے قدم کی برکت سے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، بولو محبت سے بولو۔ وہ اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں اب رکتی نہیں، ادھر دیکھو باقر گنج والو بنو سعد قبیلے میں 5-6 روز کے بعد عورتیں آ گئیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس اور تمام عورتوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ پوری رات چراغ کیوں جلا کر رکھتی ہو؟ یہ روشنی جو تیرے گھر سے نکلتی ہے جس سے پورا محلہ منور رہتا ہے، جگمگ جگمگ کرتا، تیرا آنگن بھی منور رہتا ہے، پوری رات چراغ مت جلایا کر، تیل بہت مہنگا ہے اور تیرے پاس آمدنی کے ذرائع بھی نہیں، اسباب بھی نہیں ہے، پوری رات چراغ کیوں جلا کر رکھتی ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا رب کعبہ کی قسم جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں نے چراغ جلانا چھوڑ دیا۔ عورتوں نے پوچھا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے، یہ نور کہاں سے آتا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا یہ روشنی چراغ کی نہیں ہوتی، پیارے محمد کے چہرے سے نکلنے والی روشنی ہوتی ہے جسے محلہ منور ہوتا ہے، پورا محلہ منور ہوتا ہے، میرا آنگن بھی منور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ حسن مصطفیٰ کہ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے۔ مولانا نور العین کی طرف سے یہ شعر آپ تک پہنچاؤ کہ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے، بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ اب میں ایک شعر قاری یوسف رضا کے حوالے سے پیش کروں جن کی نماز سفر میں، حضر میں اور اپنے شہر میں اور جلسوں میں بھی قضا نہیں ہوتی، ان کے حوالے سے یہ شعر کہ میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، میری نماز عشق ادا ہو تو اس طرح، سجدہ کروں تو سجدے میں مولا دکھائی، سجدہ کروں تو سجدے میں مولا دکھائی دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا یہ پیارے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے جس سے پورا محلہ منور ہوتا ہے۔
واہ 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 سبحان اللہ. شان مصطفیٰ کانفرنس میں ہم حاضر ہیں. ماہ نور ہے یہ ماہ نور. بے شک. اور آمد مصطفیٰ کا موقع ہوتا ہے, میلاد النبی کا موقع ہوتا ہے, تو یہ سنیوں کی خوش بختی ہے, سعادت مندی ہے اور سنیوں کا حصہ ہے. واہ 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 بے شک سبحان یہ اللہ. سعادت ہمیں ملتی ہے ہمیں کہ خوشیوں کا اظہار کرتے, ورنہ نوجوانوں نثار تیری چہل پہل پر واہ بے شک. ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, سبھی تو خوشیاں, سبحان اللہ. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب جب ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ علماء کرام کی توجہ کے ساتھ ایک حدیث شریف پیش کر دو. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 764 سطر 15 16 17 18 19 کی حدیث شریف. عن عروہ وصعبۃ مولات لابی لہب کان ابو لہب اتقاها فرضات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہل بشر ہیبا قیل له ماذا لقیت قال ابو لہب لو القى بعدكم خیرا انی سقیت فی هذه بطاقۃ صعبہ الی آخر الحدیث. سبحان اللہ بے شک. واہ 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 اے سنیوں مبارک ہو, مبارک ہو خیر الانام رہے, سبحان اللہ بے شک. مبارک ہو خیر الانام رہے, وہ لے کے خدا کا کلام رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کمیٹی والوں کی طرف سے فرشتوں نے آ کر کہا منا سے, فرشتوں نے آ کر کہا آمنہ سے کہ اب انبیاء کے امام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سیاست, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, علم کا دریا, خاندان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. کائنات کی ہر شے میلاد نبی کے صدقے میں توجہ. فرشتوں نے آ کر کہا آمنہ سے کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں. اے نوجوانوں, محسن اعظم کی تشریف آوری ہے. حکم خدا ہوا, اے حوا تو چلی جا. آ گئی حضرت حوا علیہ السلام. حکم خدا ہوا, اے حاجرہ تو بھی چلی جا. حضرت حاجرہ بھی آ گئی. حکم خدا ہوا, اے مریم تو بھی چلی جا. حضرت مریم بھی آ گئی. حکم خدا ہوا, اے آسیہ تو بھی چلی جا. حضرت آسیہ بھی آ گئی. حضرت حوا کون؟ جلدی بتاؤ, جلدی بتاؤ. اے بچوں جواب دو, سوال کیا میں نے. حضرت حوا کون؟ ہم سب کی ماں, یہ جواب بھی صحیح ہے. اور حضرت آدم کی پیاری بیوی, یہ جواب بھی صحیح ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت مریم کون؟ بالکل صحیح جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, والدہ. حضرت حاجرہ کون؟ جلدی جلدی. غلط غلط غلط. حضرت اسماعیل کی والدہ, حضرت ابراہیم کی پیاری بیوی. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسے میں آؤ تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہوتا. آخری سوال, حضرت آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی. آسیہ کون؟ فرعون بدبودار کافر, دشمن نبی, دشمن خدا, دشمن نبوت و رسالت, جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. فرعون جس کی موت بھی بڑی ذلت کے ساتھ ہوئی, اس کی بیوی آسیہ, ایک کافر اور مشرک کی بیوی کو یہ سعادت ملی کہ تو آمد مصطفیٰ کے موقع پر حضرت آمنہ کی خدمت میں چلی جا. یہ سعادت کیوں ملی؟
تو رحمت حق بہانہ نہیں جویت، رحمت حق بہانہ نہیں جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرعون نے حتمی قطعی ارادہ کر لیا تو آسیہ تھی، آسیہ جو فرعون کی بیوی آگے بڑھ کر بولی میرے سرتاج میری گزارش ہے اگر آپ رحم کر دیں تو اس بچے کی ہم پرورش کریں گے، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں، یہ بڑا ہوگا تو ہم اولاد کی طرح اسے رکھیں گے، یہ ہمارے درمیان بیٹے کی طرح رہے گا، ہم اس کی پرورش کریں گے، اس کی آنکھیں لاجواب ہے، پیشانی لاجواب ہے، رخسار لاجواب ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کی پرورش کریں۔ فرعون کی سمجھ میں بیوی کی بات آ گئی اور حضرت آسیہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو فرعون نے چھوڑ دیا، تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کے لیے اپنے شوہر سے سفارش کی، گزارش کی، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی اور حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرما دی، اے آسیہ تیری وجہ سے حفاظت موسیٰ ہوئی تھی، آج یہ سعادت تجھے مل رہی ہے کہ تو میرے محبوب کی خادمہ بنائی جا رہی ہے، خادمہ بنائی جا رہی ہے، میرے محبوب کی ماں کی خادمہ بنائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرت حوا بھی موجود ہے، حضرت آسیہ بھی موجود، حضرت مریم بھی موجود، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں موجود۔ وہاں پہ طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین بھی موجود ہے۔ جبرائیل امین نے ولادت کے وقت گزارش کی، اظہر یا سید المرسلین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سید المرسلین اب تشریف لے آئیے، اظہر یا خاتم النبیین، اے خاتم الانبیاء اب تشریف لے آئیے، اظہر یا شفیع المذنبین، اے شافع محشر اب تو آ جائیے۔ حضرت جبرائیل کی آواز اور صدا میں اور گزارش میں مظلوم کی بھی صدا ہے، بے کس و بے حال کی بھی صدا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت جبرائیل نے گویا یہ گزارش کی، چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ نور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک شعر بریلی شریف کا شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ نشان سجدے کا ماتھے پہ دیکھ کر ساجدے، نشان سجدے کا ماتھے پہ دیکھ کر ساجد، ارے فریب نہ کھاؤ بڑا سبحان اللہ۔ آقا کی تشریف آوری ہوئی، حضرت عبدالمطلب بہت خوش ہے کہ میرا پوتا بچوں میں لاجواب ہے، اتنے حسین و جمیل ہے میرے آقا کہ آقا نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، امت کی سلامتی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت آمنہ کو بھی فخر ہے، ناز ہے کہ میرا بیٹا اتنا حسین و جمیل ہے کہ مکے میں میرے بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں۔ حضرت عبدالمطلب کو خوشی ہے کہ میرا پوتا اتنا حسین و جمیل ہے کہ اندر شمس تجریب وجہی، کہ گویا اس کے چہرے کا طواف چاند کر رہا ہے، طواف سورج کر رہا ہے، اور سورج، حضرت سورج چہرے مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سب بھی تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سب چمکی والے اجلوں میں چمکا کیے، اندیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، تاج الشریعہ کا نام ہوتا ہے، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ تاج الشریعہ جو میرے بھی مرشد ہے، میرے بھی پیر ہے، مجھ جیسے ناقص مولوی، میں ناقص مولوی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں، تاج الشریعہ
کہ غلاموں کے مقابلے میں جو بڑے بڑے علماء ان کے غلام ہیں، واہ 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 واہ، تو بے شمار علماء، بے شمار قراء، بے شمار مفتیان کرام، بے شمار مدرسین، محققین، مفسرین، عرب میں بھی عجم میں بھی مفتی تاج الشریعہ کے مرید ہے، غلام ہے۔ اور ایک حقیقت سنو، حقیقت میں آج بریلی شریف میں ہوں، کل رہوں گا اسی علاقے میں، پرسوں بھی اسی علاقے میں، لیکن ابھی 2 روز پہلے میں لکھنؤ میں تھا، اس سے پہلے میں کرناٹک میں تھا، کرناٹک سے پہلے میں حیدرآباد میں تھا، حیدرآباد سے پہلے میں جھارکھنڈ میں تھا، جھارکھنڈ سے پہلے اڑیسہ تھا، ہندوستان کے گوشے گوشے میں جاتا ہوں، خطے خطے میں جاتا ہوں، یہ مقبولیت مجھے ملی ہے، اللہ کی قسم اس میں میرا کمال نہیں ہے، کمال ہے اعلیٰ حضرت کے فیصلے کہ والدین کی دعا کا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ میں جن جن جلسوں میں شرکت کرتا ہوں، کوئی رات خالی نہیں کہ جس میں ذکر اللہ نہ کرتا ہو، لیکن ہر جلسے میں، چاہے وہ اڑیسہ کا جلسہ ہو، چاہے وہ مہاراشٹر کا جلسہ ہو، یا کہ کشمیر کا جلسہ ہو، یا کہ بنگال کا جلسہ ہو، اس جلسے میں تاج الشریعہ رہے نہ رہے ان کا ذکر ہوتا ضرور ہے، لگتا ضرور ہے، ان کے چاہنے والے اپنی جان نچھاور کرنے کا اعلان پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور یہ مقبولیت انہی کو ملتی ہے جو زمانے کا قطب ہوتا ہے، زمانے کا قطب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریاں کریاں، بستی بستی کریاں کریاں، علم کا دریا، علم کا دریا، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، سرزمین بریلی شریف آکر گئے۔ عبد المطلب فرماتے، حضرت عبد المطلب پیارے نبی کے پیارے دادا ہیں، وہ فرماتے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں لاجواب، ان کی پیشانی لاجواب، ان کی صورت لاجواب، رخسار لاجواب، تبسم لاجواب، اللہ اللہ لب مصطفیٰ لاجواب، رخسار مصطفیٰ لاجواب، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جب آقا تشریف فرما ہوئے تو ہر طرف یہ آواز گونج رہی تھی، طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہر طرف زمین پہ بھی آسمان پہ بھی یہ اعلان ہو رہا تھا، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے کہ میں اپنے پوتے کو گود میں لے کر خوشی سے بھاگتا ہوا کعبہ شریف کی طرف چلا جا رہا تھا کہ پوتا گود میں ہوگا اور طواف کعبہ میں کروں گا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بڑی تیزی سے میں چلا جا رہا تھا، لیکن میری حیرت بڑھ گئی، میں ایک مقام پر رک گیا تو میں نے دیکھا کہ میں محمد کو لے کر کعبے کی طرف جا رہا ہوں اور کعبہ محمد عربی کی طرف آ رہا ہے، کی طرف آ رہا ہے۔ کعبے کا قبلہ سرکار ہے اور سرکار کا استقبال کعبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ زندہ باد۔ کعبہ آقا کا استقبال کر رہا ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، اسی پہ خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی ہے۔ سبحان اللہ، خدائی جھکی جا رہی۔ سبحان اللہ، واہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے ماں باپ کے نام پر بولو سبحان اللہ۔ آقا داتا ماں مل جا کے بچپن کا زمانہ، حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا بیٹا
मौसमी बुखार से तू मुतासिर है, आज तू जंगल नहीं जाएगा। रोक लिया, दूसरे तीसरे दिन भी रोक लिया, चौथे दिन भी रोक लिया, पांचवा दिन था। सादिया का हकीकी लड़का रोता बाया अम्मी जान, वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उसे जंगल का शेर ले गया। हजरत हलीमा सादिया रोने लगी कि आमदनी और दूध के लिए सराहे की सूरत में वो बकरी है, बकरी ले गया। चीखने लगी और आपके सर पे दुपट्टा नहीं था, इसी हालत में आप अपने मकान के दरवाजे से बाहर आ गई। आका की उम्र शरीफ अभी 4 साल या 6 साल की है, लेकिन आका ने फरमाया, ए प्यारी अम्मी हलीमा सादिया, नबी की शरीयत में औरतों को जोर से बोलना जायज नहीं है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्द जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरतों को जोर से बोलना कि गैर महरम और पड़ोसी आवाज सुने, ये जायज नहीं, लेकिन मर्दों के लिए तो जायज है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जितने मर्द हैं वो सब जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया, ए प्यारी अम्मी हलीमा सादिया, बेपर्दा होना औरतों के लिए जायज नहीं। हजरत हलीमा ने अर्ज किया, ए प्यारे मोहम्मद अरबी, बकरी को जंगल का शेर ले गया। तो आका ने फरमाया, अम्मी हलीमा, अगर बकरी को जंगल का शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास हूँ। जोर से बोला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी तेरे पास हूँ। चले गए आका जंगल में। भाईजान बता, ये शेर किधर से आया था? इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। मेरे नबी एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए और फरमाया, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, ए जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। नबी की आवाज ज़बान नबूवत से निकली और जंगल में जब गूंजने लगी थी, अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा फरमाते, मैं देख रही थी जंगल के छोटे बड़े तमाम जानवर नबी की जियारत के लिए निकल गए, सब नबी के कदमों में आ रहे हैं। हजरत हलीमा फरमाती है, भीड़ भाड़ में देखा, जानवरों की भीड़ में वो 2 शेर मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए लिए चले आ रहे हैं और शेर ने आकर अपना सर नबी के कदम में रख दिया। आका ने फरमाया, शेर तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? शेर ने ज़बाने हाल से कहा था, या रसूल अल्लाह, आप पहले जंगल में आया करते थे, हम छुपकर आपका दीदार किया करते थे, और जब आपकी जियारत हो जाती थी तो जंगल में अमन होता था, शांति होती थी, होती है, शादाबी होती थी, सरसब्जी होती थी, जंगल में बहार होती थी, आपके कदम से जंगल मंगल बनता था, रौनक होती थी। हबीब 4-5 रोज हो गए आप जंगल में तशरीफ नहीं लाए, हम जानवर आपकी ज़ियारत के लिए बेकरार हो गए। हमने ये मीटिंग में पास किया था कि अम्मी हलीमा की बकरी चुरा लो, वापस लेने के लिए नबी जंगल में आएंगे और दीदार हो जाएगा, ज़ियारत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद उल मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ए प्यारे आका, ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। नौजवानों तवज्जो मरकूज रखो गुफ्तगू पे, ईमान ताजा हो रहा है मेरा। अल्लाह की कसम आपसे ज्यादा मसरूर मैं हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सुभान अल्लाह के जिक्रुल्लाह कर रहा है और जिक्र रसूलुल्लाह कर रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने देखा ये बकरियां और जानवर, जंगल के तमाम जानवर कदमे नबी में अपने सरों को डाले हुए रखे हुए। और जब इस रवायत में मेरे आला हजरत की नजर पड़ी ना, तो बरेली के ताजदार ने फरमाया, अपनी मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में
सुन्नी हो, कहाँ देखेंगे शान मुस्तफा को। कायनात की हर शय आका को जानती है, पहचानती है, मानती है। तवज्जो चाहूंगा, जब हम मिलाद का एहतमाम करते हैं, मिलाद मुस्तफा के मौके पर खुशियों का इजहार करते हैं, तो इनाम क्या मिलता है? बेशक सुभान अल्लाह। यही बताऊंगा और रुखसत हो जाऊंगा। उर्वा रज़ियल्लाहु ताला हदीस शरीफ के रावी हैं, फरमाते अबू लहब की लौंडी थी, उसका नाम था सुएबा। क्या नाम था? सुएबा। आपने सोबिया सुना होगा, तो सोबिया कहने वालों की अपनी तहकीक है, मैंने बुखारी शरीफ में देखा तो सुएबा लिखा है, से पेश सो वाओ ये जबर बे बे जबर बा, सो बे बा। ये कौन थी? अबू लहब की लौंडी। कौन थी? अबू लहब की लौंडी। कौन अबू लहब? बदबूदार काफिर, दुश्मन नबी, दुश्मन इस्लाम, जिसकी मजम्मत में कुरान शरीफ की एक पूरी सूरत नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन दात लहबी व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। वाह 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 सुभान अल्लाह। अबू लहब की मजम्मत में पूरी सूरत नाजिल हुई। बदबूदार काफिर अबू लहब, वलादत होने वाली है नबी की सुएबा हजरत आमिना खातून के करीब थी। आय हाय बेशक। साहबी फरमाते कि जब आका की वलादत हुई तो सुएबा जो अबू लहब की लौंडी थी, खुशी से झूमती हुई, भागती हुई, हाय 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 शाने कदम चूमती हुई अपने मालिक बज़ाहिर, चूंकि वो लौंडी थी और बज़ाहिर मालिक था अबू लहब, उसके तहत थी ये सुएबा आई और बोली, ए अबू लहब मुबारक हो, मुबारक हो। बोला किस बात की मुबारकबादी दे रही हो? तो सुएबा बोली मुबारक हो, तेरा भतीजा दुनिया में तशरीफ लाया है, पैदा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का बेटा, हजरत आमिना खातून की नूरे नजर, हजरत अब्दुल्ला का प्यारा बेटा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे पोते। अल्लाह अल्लाह वो इतने हसीनो जमील हैं कि रब्बे काबा की कसम मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीनो जमील बच्चा नहीं देखा। हाय 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 सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ फरमा हजरत रिजवान मियां साहब हजरत के हवाले से तमन्ना की का एक शेर पेश करता हूँ। तमन्ना वाला शेर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का। किसका? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में। हाय 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 बेशक। हजरत रिजवान मियां भी शेर सुनकर मुझे इनाम दीजिएगा, और आप इनाम नोट की सूरत में नहीं, सिर्फ दुआ फरमा दीजिएगा। यही आपकी दुआ मेरे लिए एक अजीम इनाम होगा। तवज्जो चाहूंगा। शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपिशे दिल को बढ़ाया है, बुझाने न दिया। सुभान अल्लाह। शेर सुनना, रहमत मुस्तफा को पेशे नजर रखकर, शान मुस्तफा को पेशे नजर रखकर रोने की कोशिश करना, रोने की कोशिश करना। मुफ्ती आजम फरमाते मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुएबा आ गई, अबू लहब मुबारक को भतीजा पैदा हुआ। अबू लहब बोला, हजरत ने दिया, बहुत कीमती इनाम है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, माँ बाप के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खानदान आला हजरत सलामत रहे, जोर से बोलो आमीन। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। तवज्जो चाहूंगा मैं, और खानदान आला हजरत का हर हर फर्द सलामत रहे, जोर से बोलो आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी। सुएबा आ गई, अबू लहब निहायत हसीन व जमील पोता पैदा हुआ है। तो बोला अबू लहब, सुएबा तूने मुझे खुश कर दिया, और तूने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुझे खुश करके रहूंगा, और तुझे ये इनाम दे रहा हूं कि आज से तू आजाद हो गई।
اب تو میری لونڈی نہ رہی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تیری مرضی، جا جہاں چاہے چلی جا۔ ابھی میرے تحت تھی، میری خدمت میں تھی، میری لونڈی تھی، خادمہ تھی، آج سے تو آزاد ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، بولا بولا، انگلی کا اشارہ کیا، کس انگلی کا؟ شہادت والی انگلی کا۔ آج سے تو آزاد، میلاد محمد کی خوشخبری تو نے دی ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشخبری تو نے دی ہے، تو آزاد ہو گئی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، صہیبہ آزاد ہو گئی۔ اب ادھر دیکھو، فلما مات ابو لہب مر گیا تو اہل خانہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور اہل خانہ نے پوچھا ماذا لقیت، سبحان اللہ۔ ابو لہب مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے؟ ابو لہب بولا بڑی تکلیف میں رہتا ہوں، عظیم عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، ایک عظیم سزا دی جاتی ہے مجھے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، تو اس شہادت والی انگلی سے مجھے پانی پلایا جاتا، مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور سیراب کرانے اور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب محمد عربی پیدا ہوئے تھے اور صہیبہ نے مجھے خوشخبری دی تھی پیدائش کی، تو میں نے صہیبہ کو آزاد کر دیا تھا، یہی عطا قبول ہو گئی، کام آ گئی، اور یہی عطا میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانا قبول ہوا۔ اور جب جب پیر آتا ہے تو محمد پیر کے دن پیدا ہوئے تھے تو انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے، تشرکی بجھائی جاتی ہے صہیبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک باقر گنج بریلی شریف کے دانشمندوں، تم ہی بتاؤ، ایک کافر مشرک بدبودار دشمن نبی، دشمن اسلام، دشمن خدا، دشمن شریعت، دشمن قرآن، دشمن مصطفیٰ اگر میلاد کی خوشی منائے اور لونڈی آزاد کر دے، تو جب اسے مرنے کے بعد راحت ملے گی، اور ملی ہے اور مل سکتی ہے، تو ہم وفادار رسول ہیں، عشاق رسول ہیں۔ جب میلاد کے موقع سے خوشیوں کا اظہار کریں گے تو ہمیں نبی کی شفاعت بھی ملے گی، ان کی جنت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آمد مصطفیٰ کے موقع پر ماہ نور میں جھنڈے لہرانے والوں، مبارک ہو، مبارک ہو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ جھنڈے لہرانا، مفتیان کرام سے پوچھو، یہ جھنڈے لہرانا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی بھی سنت اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت الہیہ بھی ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں، آقا داتا ما و ملجا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، نور الہدیٰ، خیر الرسول، خیر البشر، خیر الورا، تشریف فرما ہونے والے آقا کی ولادت ہونے والی ہے۔ قد رأیت الجماعۃ قد نزلوا من السماء ومعهم ثلاثة آلاف البیض فرکزوا علما علی ظہر الکعبہ وعلما علی سطح داری وعلما على بیت المقدس او کما قال۔ سبحان اللہ۔ آقا کی ولادت کا موقع ہے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے، میں نے دیکھا تو آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کی ایک جماعت، اور فرشتوں کے ساتھ 3 جھنڈے تھے۔ کتنے جھنڈے تھے؟ 3 جھنڈوں کا کلر سفید، وائٹ، وائٹ، رائٹ۔ جھنڈوں کا کلر سفید، ہرا نہیں، پیلا نہیں، نیلا نہیں، ریڈ نہیں، بلیک نہیں، بلو نہیں، کلر سفید، وائٹ، اور 3 جھنڈے سفید کلر کے من جانب اللہ فرشتے لے کر آئے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے، میں دیکھ رہی تھی فرشتوں نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لہرا دیا، سبحان اللہ۔ فرشتوں نے دوسرا جھنڈا میرے مکان کی چھت پہ لہرا دیا، اور فرشتے نے تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ بیت المقدس کی چھت پہ لہرا دیا، سبحان اللہ، مسجد اقصی کی چھت پہ لہرا دیا، اور جھنڈا لہرا کر گویا
گیا. اب جو نبی آ رہے اس نبی کی شان یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. اب وہ نبی آ رہا کہ جس کی عظمت کا جھنڈا، جس کی شان کا جھنڈا، شان مصطفیٰ کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا، قیامت تک لہراتا رہے گا. تو اے باقر گنج والوں، بریلی شریف کے دانشمندوں، جھنڈے بھیجنے والا خدا ہے، لے کر آنے والے فرشتے ہیں، لہرانے والے فرشتے ہیں. پتہ یہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ ماہ نور میں، ربیع الاول شریف میں، مکانوں کی چھتوں پہ جھنڈے لہرانا فرشتوں کی بھی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اوصیت. جشن عید المیلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. نور سے مراد ہمارے حضور ہے اور کتاب سے مراد قرآن شریف. تو یہ ماہ نور رخصت ہونے ہی والا ہے. اور آج کتنی تاریخ ہے حضرت؟ سبحان اللہ، 28 ربیع الاول 1435 ہجری. کل یا پرسوں یہ ماہ نور رخصت ہو جائے گا. تو 1 یا 2 روز پہلے میں نے ماہ نور کی مناسبت سے تقریر کر دی ہے اور میں نے ماہ نور کی رخصتی پہ ماہ نور کو ویلکم کہا ہے اور ماہ نور کا استقبال کیا. یوں تو چاہے ربیع الاول ہو کے ربیع الاخر، جمادی الاول ہو کے جمادی الاخر، رجب ہو کے شعبان، رمضان ہو کہ شوال، ذی قعدہ ہو کہ ذی الحجہ یا کہ محرم یا کہ سفر، ہر مہینے میں ذکر رسول ہوتا ہے. ذکر رسول کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، شان مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد سنی حضرات کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے، علم غیب مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے، شفاعت رسول کانفرنس ہوتی ہے، خیر البشر کانفرنس ہوتی ہے. خیر البشر ٹائم ہے یا میں رخصت ہو جاؤں؟ رہنے دیا جائے. حضرت کا تیور بتا رہا ہے کہ چونکہ میرے بعد علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی آ چکے ہیں اور اسٹیج پہ آنے ہی والے، ان کی تقریر بھی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی تقریر سے پہلے حضرت شاعر اسلام نور العین صاحب قبلہ بھی، حضرت شاعر اسلام حضرت نعیم رضا صاحب قبلہ بھی دونوں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اس لیے میں تھوڑا سا اپنا وقت ان دونوں شاعروں کو دے رہا ہوں. تقریر کے درمیان کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نکلا ہو جس سے آپ میں سے کسی سنی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا، اور کوئی جملہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف نکل گیا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خانقاہ رضویہ زندہ باد. سجادہ نشین حضرت سبحان رضا خان سبحانی میاں پائندہ باد. ولی عہد خانقاہ رضویہ عالم بعمل حضرت علامہ شاہ احسن رضا خان زندہ باد. احسن رضا خان اس وقت مصر میں ہے، اور جامع ازہر میں ہے، مصر میں ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ کہ اس وقت ان کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے لوگ اگر عربی زبان میں بات کریں تو وہ مہارت تامہ آپ کو حاصل ہے کہ عربی زبان میں آپ بات کر سکتے ہیں. عربی میں کسی نے سوال کیا تو عربی میں جواب، عربی میں کسی نے استفتاء کیا تو عربی میں فتویٰ دیں گے. تو اس زبان پہ فیضان اعلیٰ حضرت سے حضرت احسن میاں کو ایک عبور حاصل ہے اور اس وقت وہ مصر میں ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع سے مالا مال فرمائے. ان کا سایہ ہم سب پہ تادر قائم رکھے. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا اور جمال یار کی رانائیاں بیان ہوئی، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے. السلام علیکم.